بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا گنہگار اور فتنہ اور فساد پھیلانے والا تھا۔ بنی اسرائیل کے تمام لوگ اس کے گناہوں اور فتنہ اور فساد کی وجہ سے عاجز آ چکے تھے، پریشان ہو چکے تھے۔ ایک مرتبہ اس کا گزر ایک ایسے انسان کے پاس سے ہوا جو بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عبادت گزار تھا، اور وہ اللہ کی نظر میں اتنا زیادہ مقبول تھا کہ جب کبھی وہ دھوپ میں سفر کرتا تو بادل کا ایک ٹکڑا اس کے سر پر سایہ فگن رہتا۔ جب اس گنہگار نے اس عبادت گزار شخص کو دیکھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بنی اسرائیل کا سب سے بدبخت ترین آدمی ہوں، اور یہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اگر میں اس کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں تو شاید اللہ تعالی مجھ پر بھی رحم کر دے۔ چنانچہ اس خیال سے وہ عابد کے پاس جا کر بیٹھ گیا، مگر اس عبادت گزار شخص نے یہ سوچا کہ میں بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عبادت گزار ہوں، اور یہ بنی اسرائیل کا سب سے بدبخت ترین آدمی ہے، یہ میرے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اسے شرم محسوس ہوئی اور اس بدبخت سے کہا کہ یہاں سے اٹھ جا۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے وقت کے نبی کے پاس وحی نازل فرمائی کہ ان دونوں سے کہیے کہ یہ دونوں نئے سرے سے عبادت شروع کرے، کیونکہ میں نے بدبخت کو تو بخش دیا ہے اور عبادت گزار کے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، یہ بات سچ ہے کہ تکبر، خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو نیچا سمجھنا، برا سمجھنا، کمتر سمجھنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین کی نظر میں کمتر اور بے حیثیت بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو خالص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ رب العالمین اس کو بلند و بالا کر دے گا۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو تکبر اختیار کرے گا، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو گرا کے رکھ دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے، خود پسندی سے بچائے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے بچائے، اور تواضع کرنے والوں کی فہرست میں ہم سب کا نام شامل فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔